من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد الانبیاء احیاء فی قبورہم کحیاتہم فی الدنیا۔ انبیاء اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہیں جس طرح دنیا میں زندہ تھے۔ ابن ماجہ شریف میں حدیث نمبر 1637، ابن ماجہ حدیث نمبر 1075، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 1043، نسائی شریف 1374، مستدرک حاکم حدیث نمبر 8859۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاة علی یوم الجمعۃ فإنہ مشہود یشہدہ الملائکہ وإن احدا لم یصلی علی الا اریدت علی صلاته حتی یفرغ منها۔ قال قلت وبعد الموت؟ قال ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اس درود پر گواہی دی جاتی ہے، فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں، تم میں سے کوئی ایک شخص جب بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ اسی وقت مجھ پر پیش ہونا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ درود سے فارغ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، آپ کی وفات کے بعد بھی؟ فرمایا، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسم کھائے، لہذا اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اسے رزق دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے۔ انبیاء کیا ہیں؟ فنبی اللہ حی، اللہ کے نبی زندہ ہیں، یرزق، اور انہیں رزق عطا کیا جاتا ہے، لہٰذا انبیاء اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہیں جس طرح کی دنیا میں انہوں نے زندگی گزاری۔ اور دوسرا حکم حضور نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر بکثرت درود پڑھا کرو کہ اس دن ملائکہ اور فرشتے گواہی دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی شخص درود پڑھتا ہے تو حضور کے سامنے درود پیش کیا جاتا ہے، جو ہی بندہ درود سے فارغ ہوتا ہے وہ درود فوراً حضور کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا امت کو چاہیے کہ حضور پر بکثرت درود پڑھے، اور خصوصاً جمعے والے دن کہ یہ یوم مشہود ہے۔ اس طرح ارشاد فرمایا، عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ رواہ ابو یعلا فی مسندہ وہذا حدیث صحیح۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، یصلون، اور نماز پڑھتے ہیں۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور قبروں میں نماز ادا فرماتے ہیں۔ تو جن کو رزق عطا کیا جا رہا ہے قبروں میں اور وہ اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اسی طرح مسلم شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر 6157، 6158، نسائی شریف میں حدیث نمبر 1631، المعجم الاوسط للطبرانی میں حدیث نمبر 7806، مسند ابی یعلا میں حدیث ہے 3325، صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 50، اور مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے 12217۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مررت علی موسیٰ وهو یصلی فی قبرہ وفی روایت مررت علی موسیٰ لیلۃ اسرع بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ۔ رواہ مسلم و احمد بن حنبل۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ
بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی لیلۃً اسری بہ، جس رات میں مجھے معراج پہ بلایا گیا تو مکہ سے بیت اللہ سے بیت المقدس کے درمیان سفر کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ سرخ ٹیلے کے پاس سے میں گزرا، عند الکثیب الاحمر، سرخ ٹیلے کے پاس میں نے کیا دیکھا؟ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، مررت علی موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، قائم یصلی فی قبرہ، اس حال میں کہ وہ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے۔ جب میں بیت المقدس جا رہا تھا، بیت اللہ سے مکہ شریف سے معراج کی رات، تو راستے پہ براق کے اوپر سواری پر میں نے دیکھا کہ سرخ ٹیلے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر زندہ بھی ہیں اور نماز بھی ادا فرما رہے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا نظر آتا ہے، کیا ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ بھی ہیں، انہیں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر نماز ادا فرما رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم براق پر سوار ہیں، اور براق کی تیزی کا عالم یہ ہے کہ جہاں بندے کی نظر پڑتی ہے وہاں پر اس کا قدم ٹکتا ہے جا کر۔ تو اس تیز رفتار براق پر سواری کے عالم میں بھی حضور کی نظر کا عالم یہ ہے کہ حضور کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ سرخ ٹیلہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ قبر ہے، اور حضور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ قبر کے اندر کون ہے، اور حضور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ قبر والا کر کیا رہا ہے۔ تو یہ ہے حضور کی نظروں کا عالم۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں دیکھ سکتے ہیں، ان کے لیے امت کے احوال سے باخبر رہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حضور اپنی امت کے احوال سے بھی واقف ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حال سے واقف تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضور گزرے تو اپنی قبر میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور تھوڑی دیر میں حضور جب بیت المقدس پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھی، اور جب حضور آسمانوں پر تشریف لے گئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں پہ موجود تھے۔ تو ایک نبی کی رفتار کا عالم آپ دیکھیں کہ حضور جہاں سے گزرتے ہیں وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، حالانکہ حضور ایسے تیز رفتار براق پہ سوار ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں پہنچنا چاہیے تھا۔ حضور گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز سے فارغ ہونے میں وقت لگا ہو، پھر انہیں وہاں سے اگر سواری ملی ہے تو سواری پہ سوار ہو کے جانے میں دیر لگنی چاہیے، لیکن ایک نبی کی رفتار کا آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ حضور سے پہلے پہنچ رہے ہیں۔ کیسے پہنچ رہے ہیں؟ اس سے ثابت کیا ہو رہا ہے؟ ثابت یہ ہو رہا ہے کہ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی طاقتوں میں اور اضافہ فرما دیتے ہیں۔ جب اولیاء اور انبیاء دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی رفتاروں کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے درجات میں، ان کی کرامات میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تبھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی ہیں، بیت المقدس حضور پہنچے وہاں پہ بھی ہیں، چھٹے آسمان پہ پہنچے تو وہاں پر بھی ہیں، ہر جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ بھی ہیں، یرزقون، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، اور وہ قبروں میں اللہ تعالیٰ کی عبادات میں مشغول رہتے ہیں، اور امت کے احوال سے واقف بھی ہیں۔ حضور کہتے ہیں کہ جمعے کو مجھ پہ درود بکثرت پڑھا کرو کہ میں خود سنتا ہوں، مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے، اور میں گواہ ہوں، یہ یوم مشہود ہے، لہٰذا اس دن کثرت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر بکثرت درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔